إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدی، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہم اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے رمضان مبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں ہماری زندگی میں لائیں، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہم جمعۃ المبارک کے فریضے کے لیے بر وقت الحمدللہ مسجد کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی نیکیوں پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین مکرم، دین اسلام ایک کامل دین ہے جس کے اندر کائنات کا پورا مکمل نظام اور کائنات کے سارے احوال اور اس کے اندر کون سی چیزیں فائدہ مند ہیں اور کس چیز سے اہل کائنات کو فائدہ حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری بیان کی ہیں۔ رمضان المبارک کے پیش نظر ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہاں پر زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے رمضان المبارک کو خاص کیا ہوتا ہے۔ اسی کے پیش نظر ہم اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر پہلے حصے میں ہم زکوٰۃ کے جو ہے نا وہ مختصر احکام و مسائل بیان کریں گے، اور پھر آدھے حصے کے اندر ہم انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر گفتگو کریں گے۔ سامعین کی سب سے بہترین خوبی جو قرآن مجید نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے بات کو توجہ سے سنتے ہیں
اور پھر دوسری خوبی یہ ہے کہ سن کر پھر اس کا عمل کرتے ہیں، اور تیسری یہ ہے پھر اس کی اشاعت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے سامعین کی خوبیاں قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے اس کا مطلب ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، تو یہ پاکیزگی، طہارت اور کسی بھی چیز کو بڑھانے کے لیے شریعت کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ عربی کے اندر اس کے یہی معنی لیے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی الاسلام خمس شہادۃ اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ پہلی یہ ہے کہ ہم اقرار کریں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور آخری نبی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان نماز کو ادا کرے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وسعت رحمتی کل شیء، کہ میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے کے اندر لیا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ صرف اسی پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، شرک سے بیزار رہتے ہیں، اور دوسری صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کے فضائل اور اہمیت کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مسلم معاشرے کی یہ پہچان بتلاتے ہیں کہ جو مومن عورتیں اور مومن مرد ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویأتون الزکوٰۃ، کہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ نماز کی ادائیگی کو یقینی بناتے ہیں، اور اسی طرح وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ سارے دلائل آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مومنوں کی صفت بیان کی ہے۔ آپ نے 18واں پارہ ہے، سورۃ المؤمنین ہے، اس کا نام ہی سورۃ المؤمنون ہے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے اس لفظ کے ساتھ، قد افلح المؤمنون۔ اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں کہ تحقیق کامیاب ہو گئے مومن لوگ۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو بات کرنے کے لیے کسی بھی چیز کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو بات کرنے کے لیے کسی بھی چیز کی تاکید کی ضرورت ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو حکم دینے کے لیے کسی بھی طرح کی قسم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ تحقیق بلا شبہ شک کوئی نہیں ہے کہ مومن جو ہے نا وہ کامیاب ہو گئے، کہ اللہ نے انہیں دنیا کے اندر کامیاب قرار دے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی آگے 8 صفات بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، سب سے پہلی مومن کی سب سے بڑی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز کو خشوع خضوع سے پڑھتا ہے، نماز کو اس کے حق کے مطابق پڑھتا ہے، جیسا میرے رب نے اتاری ہے اور جس طرح میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جس چیز کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، جو چیز اسلام سے تعلق نہیں رکھتی، جو چیز فضول ہے، اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور مومن کی یہ صفت ہے کہ جب اس پر شریعت فرض کر دے تو وہ زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے۔ یعنی کہ مومنین کی صفات میں سے یہ صفت کہ وہ بندے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جب وہ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس سے پہلے ہم اللہ کا فرمان پڑھتے ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة، اور وہ لوگ جو خزانوں کو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی کی شکل میں، اور اس میں سے اپنی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے، روز قیامت اللہ تعالیٰ یہ سارا مال و دولت آگ میں پھینک دیں گے۔ پھر یہ اس کے بعد یہ سارا تپ جائے گا، گرم ہو جائے گا، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو لایا جائے گا، اور یہ ساری چیزیں ان کے جسموں پر گرم کر کے لگائی جائیں گی، اس کی چھاپ لگائی جائے گی، اور ان کی تکلیفیں اور ان کی آوازیں روز محشر میدان محشر میں موجود تمام لوگ اس کو سنائی دیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور پھر وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کرے،
تو روز قیامت یہ مال، یہ دولت، یہ بینک بیلنس، یہ ساری پراپرٹیاں، یہ ایک کالے گنجے اور 2 آنکھوں والے سانپ کی صورت بن کر آئیں گی، ایک بڑا اژدہا کی صورت میں یہ بن کر آئیں گی، اور آ کر اسے کہیں گی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، انا کنزک انا مالک، وہ کہیں گی میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں، پھر اس کو ڈستے رہیں گی، اس کا ایک ڈنک لگنے سے انسان ذرہ ذرہ ہو کر بکھر جائے گا، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر اللہ کے حکم سے دوبارہ اس کو تخلیق کیا جائے گا، دوبارہ ڈنک لگے گا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سزا پوری نہیں ہوگی، یہ عمل اللہ تعالیٰ دہراتے رہیں گے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ پھر اس کے اوپر ایک نصاب اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے کہ اس کا ایک نصاب مین کہ جس چیز کے اوپر، جس لیول پر جا کر جو ہے نا وہ زکوٰۃ انسان کے اوپر فرض ہوتی ہے، ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کرائٹیریا مقرر کیے، 2 چیزوں کو اللہ نے بنیاد بنایا، سونا اور چاندی کو، چونکہ اس وقت عرب کے اندر یہ چیز بطور کرنسی استعمال ہوتی تھی۔ آج کل جیسے ہمارے کو بڑا نوٹ ہے، بڑی کرنسی ہے، تو وہ اس وقت دینار تھی، اور جیسے کوئی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی کرنسیاں، چھوٹے روپے ہیں، یا سکے ہیں، یا چھوٹے نوٹ ہیں، تو اس جگہ پر وہاں پر جو ہے نا وہ درہم استعمال ہوتے تھے چاندی کے، سونا اور چاندی، درہم اور دینار۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حساب سے نصاب کو مقرر کیا ہے، جس انسان کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر رقم ہو، کسی بھی صورت میں، چاہے نقدی کی صورت میں ہو، چاہے اتنی اس کی پراپرٹی ہو، جو پراپرٹی ہوتی ہے اس کی بینک بیلنس ہو، یا نقدی اس کے پاس پڑا ہو، یا دوسری نصاب یہ ہے کہ اس کے پاس 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، اس کے برابر جتنی بھی رقم ہے، آپ اندازہ کر لیں، آج کل سونا کو 1,02,000 کے قریب ہے غالباً، اوپر نیچے ہو سکتا ہے، روز کا ریٹ ہوتا ہے، اگر 1 لاکھ بھی اس کا حساب لگائیں تو 7.5 لاکھ روپے، اور اسی طرح جو چاندی ہے وہ 1200-1300 کے قریب، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، تو اسی طرح اگر اس کا بھی حساب لگائیں تو 52.5 تولہ، یعنی کہ ان 2 کرنسیاں جو ہیں ان کے برابر اگر کسی کے پاس مال ہو، جائیداد ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ پھر اس پر پورا 1 سال گزرنا چاہیے۔ ایک تو ہے نا کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ مال ایسا ہو جس میں زکوٰۃ ادا ہوتی ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس پر ایک پورا سال گزرنا چاہیے، چاہے وہ سال پورا پاس پڑی رہے اسٹور کی صورت میں، یا پورا سال وہ سرکل کی صورت میں ہو، لائک کا کاروبار۔ ایک بندہ ہے، جیسا کہ آج رمضان ہے، 23 تاریخ اپریل کی 2021 ہے، آج کوئی بندہ کاروبار شروع کرتا ہے جس کی مالیت کم و بیش 10 لاکھ ہے، کچھ جسے کاروبار کہتے ہیں نا وہ اتنے سے شروع ہوتا ہے جو مالدار انسان ہوتا ہے، مثال کے طور پر وہ 10 لاکھ سے کاروبار شروع کرتا ہے۔ اب 23 اپریل 2022 کو وہ پورا دیکھے کہ میرے پاس اب کتنے پیسے ہیں، اس کے پاس 1 کروڑ ہیں، 50 لاکھ ہیں، 70 لاکھ، جتنے بھی ہیں، وہ سب میں سے اس نے 2.5% زکوٰۃ اس پر فرض ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر دوسری صورت ہے کہ اس نے 10 لاکھ کا کاروبار کیا ہے، 1 سال کے بعد 10 کی بجائے 8 لاکھ اس کے پاس ہے، اور 10 کی بجائے اس کے پاس جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے، یا اس نے جو بھی کمایا ساتھ ساتھ وہ کھاتا رہا، تو اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے، اس کے سہنے کے طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ بوجھ نہیں ڈالتے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ اس کے پاس ہے جو مالدار ہے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو شام کا گورنر بنا کر وہاں دین کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا، تو انہیں یہ تاکید کی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جا کر انہیں کلمہ توحید اور اس کے احکام اور اس کی اہمیت سکھانی، جب وہ یہ سیکھ جائیں، اس پر کار بند ہو جائے، پھر آپ نے انہیں نماز سکھانی ہے، نماز کی تعلیم دینی، پھر انہیں بتانا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی اپنے مال میں سے۔ تو جب وہ زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو آپ نے اسے امیروں سے اٹھانا ہے اور غریبوں کے اندر جو ہے نا وہ تقسیم کرنا ہے، یعنی کہ جو بندہ امیر ہے اس کے اوپر زکوٰۃ۔ لیکن یہ جو نصاب مقرر ہے نا، آج کل کے دور کے اندر یہ کچھ بھی نہیں، آج کل کے دور میں یہ اتنی خاصی رقم نہیں ہے کہ اگر بندہ کاروبار کرنے والا ہو اور یہ رقم اس کے اندر کوئی اہمیت رکھتی ہو۔ چاندی کا نصاب تو کم و بیش سارا 70,000 کے قریب بنے گا آج کل صرف، تو یہ چیز ہے، اور اس کی بڑی ساری اہمیت ہے، یہ بہت ضروری ہے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہیں، سب کو پتہ ہے خلیفہ اول ہے مسلمانوں کے۔ اس وقت دو مشکلیں انہیں پیش آئی تھی، ایک تو منکرین جو زکوٰۃ اور دوسرے داعیان نبوت، جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے کہا جی جو زکوٰۃ نہیں دے گا نا میں اس کی چمڑی ادھیڑ دوں۔ صحابہ اکرام کچھ لوگ سہل مزاج ہوتے ہیں جو کچھ کہتے ہیں جی ہلے صبر کر لو تھوڑا، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہے نا وہ اتنی سختی نہ کریں، آرام سے ہم نپٹ لیتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو انہوں نے سبحان اللہ بڑی حکمت کی بات کی ہے کہ اگر آج ہم نے ان کے ساتھ ابھی کی نرمی تو آئندہ کل کو کوئی نماز کا منکر ہوگا، کل کو کوئی کلمے کا منکر ہوگا، پھر نبی کا ہی منکر ہو جائے، پھر اسلام کا ہی منکر ہو جائے۔ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا، اگر وہ مجھے نہیں دے گا تو میں اس کے ساتھ جہاد کا اعلان کرتا ہوں کہ میری ساری اسلامک فورس اس کے سامنے میں کھڑی کر دوں گا۔ تو یہ اس چیز کی اہمیت ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ دور تھا کہ آپ نے اتنا پائیدار نظام جو ہے نا وہ زکوٰۃ کا بنایا تھا کہ اس وقت تاریخ ابن ہشام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ زکوٰۃ دینے والے تو اکثر ہوتے تھے، لینے والے کم ہوتے تھے۔ یعنی کہ اسلام کا یہ اصول ہے کہ زکوٰۃ اس لیے دینی ہے کہ کل کو آئندہ سال کے لیے ایک زکوٰۃ لینے والا کم ہو جائے۔ آہستہ 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 اسلام اپنے تمام لوگوں کو اپنے بلبوتے پر کھڑا کر، تو یہ ضروری چیزیں ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا وہ اگر کسی کے پاس نقدی ہے، وہ یہ نہیں کہ وہ پیسے کسی بھی صورت کے اندر، ڈالر ہے، کوئی ریال ہے، کوئی دینار ہے، کوئی پاکستانی روپے ہے، کسی بھی ملک کا، اگر اس کا مقدار اتنی ہے، میں نے نصاب یہی مقرر کیا ہے نا سونا اور چاندی، اگر ان کے پاس موجود ہیں اور وہ جو ہے اس کی جو ہے نا وہ زکوٰۃ ادا ان کے اوپر ضروری ہے، ایک سال گزر جائے۔ اسی طرح اگر ایک بندہ کاروبار کرتا ہے، میں نے اس کا بھی آپ کو بتا دیا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر ایک بندہ کاروبار جس ذریعے سے کرتا ہے، لائک کا کچھ لوگ وہ گاڑیوں کا کام کرتے ہیں، ان کی کوئی دکان نہیں ہوتی، کچھ لوگ مشینوں کے ذریعے اپنا کاروبار کرتے ہیں، تو جس چیز کے ذریعے پیسے کمائے جاتے ہیں اس چیز پر، لائک یہ مائک ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس چیز کے ذریعے میں کوئی کام کرتا ہوں جس سے مجھے آمدنی آتی ہے، تو اس مائک پر، اس مشین پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس طرح ایک بندہ دکان پر اپنا سامان رکھتا ہے، اس نے کچھ الماریاں بھی رکھی ہوں گی، کچھ اس نے اور بھی کوئی سامان رکھا ہوگا جس کے اندر وہ سامان رکھ کر بیچتا ہے۔ اب وہ سامان اس نے بیچنے کے لیے نہیں رکھا ہوا، وہ سامان اس نے صرف وہاں پر اس کے اندر سامان رکھنا ہے اور اس سے اٹھا کر بیچنا ہے۔ تو دکان پر اسی طرح جو وہاں پر سامان اور ہو دکان کا بیچنے والا نہ ہو تو ان پر سالانہ یا کبھی بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کسی مشین کے ذریعے کوئی کام کرتا ہے تو اس کمائی کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، وہ پورا اندازہ کر لے کہ میں نے سال کے اندر اتنا کمایا ہے، کیا وہ ساری کمائی میری نصاب کو پہنچتی ہے، 7.5 لاکھ 8 لاکھ سے اوپر جاتی ہے میری سالانہ کمائی، تو اس میں سے وہ 2.5% دینے کا اللہ نے اسے پابند بنایا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو انسان کی ذاتی چیزیں ہوتی ہیں، جیسا کہ انسان کا ذاتی گھر ہے، انسان کی ذاتی دکان ہے، انسان کی ذاتی گاڑی ہے، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں ذاتی، جن میں زکوٰۃ ہو سکتی ہے۔ ان کے مال میں، ان میں جو ہے نا وہ مال نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، ذاتی استعمال والی چیز۔ آپ جتنے مرضی بڑے گھر میں رہتے ہیں، جتنا مرضی وہ اچھا بنا ہوا ہے، جتنی مرضی اچھی کالونی کے اندر ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں سالانہ۔ جس میں آپ رہتے ہیں، جو آپ نے کرائے پر دیے ہوئے ہیں پراپرٹی کی صورت میں، ان کا جو کرایہ آتا ہے، اس کرایہ اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے یا اپنے مال کے اندر شامل کر کے وہ زکوٰۃ دینی، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آپ کی گاڑی کے اوپر زکوٰۃ نہیں، لیکن جو گاڑیاں آپ کی رینٹ پر چلتی ہیں، جس گاڑیوں کا آپ کاروبار کرتے ہیں، کچھ لوگ گاڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں اور اچھا خاصا وہ بزنس کرتے ہیں، تو یہ نہیں کہ وہ جی سواری پر تو جو ہے نا وہ زکوٰۃ ہوتی نہیں، ہماری یہ سواری ہے۔ ایک بندے نے سے میں نے پوچھا بھئی آپ جو ہے نا وہ، کسی نے پوچھا، اس نے مجھے بتایا کہ آپ بتائیں جی روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ کہتا جی زندگی ایک سفر ہے، سفر میں روزہ معاف ہے۔ یعنی کہ عجیب حجتیں اور عجیب بہانے، یہ کوئی بات تھوڑی ہے۔ اگر کوئی کہے جی یہ سواری جو ہے نا وہ اپنا اس پر زکوٰۃ نہیں، وہ ایک کاروبار ہے، اس کی کمائی کے اوپر جو ہے نا وہ اس بندے نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس جو ہے نا وہ جانور ہیں، جانوروں میں اپنا، اس جانوروں سے پہلے سونے کی آخری بات جو میں یاد آ گئی مجھے، اگر کسی کے پاس سونا چاہے وہ ڈلی کی شکل میں ہے، چاہے وہ سونا زیور کی شکل میں، دونوں صورتوں کے اندر اگر وہ 1 سال آپ کے پاس پڑا رہا ہے تو اس کے اوپر آپ نے زکوٰۃ دینی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی، ساتھ ان کی ایک بیٹی تھی،
اس بیٹی نے نا جو نا کنگن پہنے ہوئے تھے سونے کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا آپ اس سے جو ہے نا اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ ظاہری بات ہے وہ زیور کی شکل انہوں نے پہنا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا جی نہیں کبھی نہیں زکوٰۃ ادا کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ کیا آپ پسند کرتی ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کے ہاتھوں میں اسی طرح آگ کے کنگن پہنا ہے؟ تو انہوں نے جو ہے نا اتار کے رسول اللہ ایسے نا جو انہوں نے آگے کر دیے کہ آپ اس میں سے لے لیں جتنی زکوٰۃ بنتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت زکوٰۃ کے حکم پر آپ نے لوگوں کو سنائے کہ اللہ نے یہ حکم نازل کیے ہیں زکوٰۃ کے، تو ایک تو ہماری امی جان ہیں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ایک اور ام سلمہ صحابیہ ہیں، تو وہ اپنے گھر گئی ہیں اور فوری جا کر انہوں نے جو نا ان کے پاس بھی ایک تھوڑا سا زیور تھا تو لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ ان کا خامد کہتا جی اس پر میرے اور میرے بچے کا حق ہے، یعنی کہ یہ ہم اپنے استعمال کے اندر رکھتے ہیں، آپ کیوں دے رہی ہیں؟ کہتے نہیں جی حکم نازل ہوا ہے۔ ان کے صحابہ کرام اور آپ کے پر ایمان لانے والوں کا یہ حالت ہوتی تھی کہ سر تسلیم خم ہے جو بھی آئے مزاج رسول، یہاں آپ نے اعلان کیا ممبر پر، وہ سن کر فوری گھر گئی اور جو ہے نا واپس آ کر نہیں جی میرا سونا پیچھے پیچھے خامد بھی آ گیا۔ کہتا جی وہ پکڑا دیا پہلے، اور ساتھ جب دیکھا نا خامد بھی پیچھے میرے آ گیا، تو کہا جی اللہ کے رسول یہ میرا خامد کہتا ہے کہ اس پر میرا اور میرے بچے کا حق ہے، تم کیوں اس وجہ کر رہی ہو؟ تو وہ تھا تھوڑا 7.5 تولے نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک کہتا ہے کہ آپ لے جاؤ اسے گھر میں استعمال کرو، یعنی کہ وہ جذبہ ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم آیا تو فوری اس کو ادا کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ اگر کسی انسان کے پاس جانور ہیں، اس سے پہلے ایک اور چیز ہے کہ انسان اگر کچھ لگاتے ہیں جی ہم مقروض ہیں، تو قرضے کے اندر علماء محدثین نے لکھا ہوا ہے کہ اگر قرضہ ایسا ہے کہ جس سے انسان اور ڈاؤن ہو سکتا ہے تو وہ پھر اس وقت زکوٰۃ ادا نہ کرے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس نے کسی سے قرضہ لینا ہے، ایک مثال ہے کہ میں نے کسی سے قرضہ لینا لیکن وہ پیسے اتنے زیادہ ہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اگر وہ پیسے مجھے مل جانے آج کل پرسوں سال بعد 2 سال کے بعد، مجھے امید ہے کبھی امید ہے، تو میں نے اپنی زکوٰۃ ادا کرتے وقت اس رقم کو بھی شامل کرنا ہے اس سال کے لیے۔ مثال کے طور پر میرے پاس ہے 20 لاکھ اور میں نے 10 لاکھ کسی اور سے بھی لینا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ یار یہ 1 لاکھ مجھے مہینے کا آ جائے، 10 لاکھ مجھے آ جانا ہے، ٹھیک ہے جو میرے پیسے پورے ہو جانے، تو میں نے اس سال پورے میں وہ 10 لاکھ شامل کر کے پھر میں نے زکوٰۃ دے دی۔ یہ مسئلہ ہے اور یہ شریعت والا مسئلہ ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے اندر ہیلا کرنا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں دین کو مذاق بناتے ہیں، وہ ہیلا کرتے ہیں جی کیا جی یہ زکوٰۃ کی رقم ہے جی یہ میں اپنی بیوی کو دے رہا ہوں اور یہ میری بیوی مجھے ہبہ کر دے، یہ مذاق ہے دین کے ساتھ۔ اللہ اس مذاق کو اتنے غصے سے لیتے کہ آپ یہ ایک بات ہے، کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ وہ لوگ اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کہ وہ اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ دھوکہ وہ اپنے آپ کو دیتے ہیں اور اپنے لیے وہ سختی کرتے ہیں۔ یہ چیز آسانی لاتی ہے، پاک کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاکیزہ رہنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، یہاں پر امام ابن کثیر لکھتے ہیں یہاں سے 2 طرح کی پاکیزگی مراد ہے، ایک تو بدنی پاکیزگی، ایک مالی پاکیزگی۔ ایک بندہ اپنا بدن پاکیزہ رکھے، صاف ستھرا رکھے، باوضو رہے اور نہا دھو کے رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے مال کو پاک رکھے۔ یہ دونوں طرح کی طہارت والے اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ تو کیا شان ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے ساتھ اظہار محبت کر رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو ہر طرح پاکیزہ رکھتے ہیں۔ جانوروں میں اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، یعنی کہ بکری کی جو قسم ہے اس پر جو ہے نا وہ زکوٰۃ ہے۔ اونٹ اگر کسی کے پاس 5 ہیں، مختصر بتاتا ہوں، تو اس پر جو ہے نا وہ 1 بکری ہوتی ہے، پھر جیسے جیسے بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے جو ہے نا وہ اس پر زیادہ ہوتی جاتی ہے زکوٰۃ، لیکن سب کے ساتھ قانون وہی ہے۔ ایک تو یہ اس پر سال گزرنا چاہیے، یا آپ کہتے ہیں جی آپ کا بزنس ہے تو پھر اس کی رقم کے اوپر آپ نے سالانہ جمع کر کے جو ہے نا وہ زکوٰۃ دینی۔ اسی طرح گائے ہے، جس کے پاس 30 گائیں ہیں، 30 گائیں، اور وہ اس پر 1 سال گزر جاتا ہے تو 1 گائے اس نے اللہ کے راستے پر دینی، 1 گائے، یہ اس میں 2.5% نہیں ہے، 1 گائے اس نے اللہ کے راستے پر جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں اس کو جو ہے نا وہ زکوٰۃ ادا کرنی۔ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں جان بوجھ کر
30 گائیں ہیں، سال ہونے والا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں جی، ایک گائے کو بیچ دیتے ہیں، پھر خرید لیں گے 4 دن، سال جیسے ہی پورا ہوا، رمضان گزرا، نئی گائے خرید لی۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے، تمہاری ظاہری ساخت نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، جیسا آپ اللہ کے بارے میں، اللہ کے حکموں کے بارے میں رویہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ کے بارے میں رویہ رکھیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے نا وہ جیسے جیسے گائے بڑھے گی، اگر کسی کوئی آپ میں سے موجود شخص اس سے متعلقہ ہے تو ہم اپنے وقت کی جو ہے نا پیش نظر اس کو اختصار کر رہے ہیں، وہ جمعے کے بعد مجھ سے جو ہے نا وہ اس بارے میں پوچھ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے بکریاں۔ بکریاں اگر کسی کے پاس 40 ہے نا، 40 پر جو ہے نا وہ ایک بکری ہے، 40 سے لے کر 121 تک، 120 تک وہ ہے نا وہ ایک ہی رہے گی، اس کے بعد جو ہے نا وہ 2 ہو جائیں، پھر 200 تک جو ہے نا 200 تلک اس کی 3 بکریاں ہیں، پھر 200 کے بعد اگر اتنی زیادہ ہوں تو ہر 100 کے اوپر ایک بکری ہے۔ تو یہ اس کا جو ہے نا وہ اپنا نصاب ہے بکریوں کا، انہی پر ہے۔ اس کے بعد ہوتی ہے زراعت، کھیتی باڑی۔ کھیتی باڑی پر سالانہ نہیں ہے، یعنی کہ اس کے اوپر جو ہے نا جیسے ہی وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، جس دن اس کی جو ہے نا وہ کٹائی کی ہے اس دن جو ہے نا اس میں سے آپ نے ادا کرنا ہے۔ اس کے بارے میں بھی 2 قانون ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو پانی لگایا ہے قدرتی، اور پانی لگایا جیسے کہ لائکا نہری پانی ہوتا ہے یہ لگایا ہے، اس کی وضاحت علماء نے لکھی ہوئی ہیں، پھر اس پر آپ نے 10واں حصہ دینا ہے۔ اگر آپ نے اس کو پانی ٹوٹل خرید کر دیا ہے، یا آپ نے جو ہے نا وہ خود سینچا ہے کنویں کے ذریعے سے محنت کر کے، ان کے مراد یہی ہے خود سینچا ہے یا آپ نے خریدا ہے ٹیوب ویل وغیرہ سے، پھر آپ نے 20واں حصہ دینا ہے، یعنی کہ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اور کم کر دیا۔ اور اسی طرح جو ہے نا اگر آپ نے مکس ہے دونوں، نہری پانی بھی لگایا ہے اور آپ نے کچھ خریدا بھی ہے، پھر آپ نے اس کو سینٹر میں 15ویں حصے پر رکھنا ہے۔ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، ہمارے استاد محترم نے اس پر ہمیں جو ہے نا وہ وضاحت کافی لمبی لیکچر کے اندر پیش کی تھی۔ اور اسی طرح جو ہے نا وہ اپنا سٹور مال جو ہوتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں جی سبزی اور زکوٰۃ پر نہیں ہوتی، جو متعلقہ روز کھانے والی سبزیاں ہوتی ہیں نا اور فروٹ ہوتے ہیں ان پر نہیں، لیکن جو سٹور کر کے بیچے جاتے ہیں 6 مہینے 3 مہینے انہیں سٹور کیا جاتا ہے، پھر اس پر صدقہ یہ عشر دینا ضروری بنتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا اس کے جو مصارف ہیں، یعنی کہ جن کو یہ زکوٰۃ دینی ہے، یہ سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہوئے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفۃ قلوبہم۔ سب سے پہلے فقراء جو خود مانگتے ہیں، منہ سے مانگتے ہیں، مساکین جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، وائٹ کالر، جن کی آمدن ان کے خرچے سے کم ہوتی ہے لیکن مانگتے نہیں، کسی طرح بھی قرضے کے بوجھ تلے اوپر نیچے کر کے گزارا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے زکوٰۃ اکٹھی کرنے والا عامل۔ شریعت اپنا جہاں اسلامی نفاذ ہوتا ہے وہاں پر زکوٰۃ کا ایک عامل ہوتا ہے اکٹھا کرنے والا، اس کو زکوٰۃ کے مال سے جب بیت المال میں جمع ہو اس کو جو ہے نا وہ تنخواہ دی جا سکتی۔ اور اس کے بعد ہے اگر کوئی نیا مسلمان ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اوپر نیچے نہ ہو جائے تو اس کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں، اس کا دل مضبوط کرنے کے لیے۔ اسی طرح اگر کوئی کافر ہی ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ شاید کہ میری نرمی کی وجہ سے یہ اسلام قبول کر لے، تو اس پر ضروری ہے کہ آپ نرمی کریں، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں، اس کو پیسے دیں، اس کو کپڑے لے کر دیں، گفٹ دیں، اپنے ساتھ گھمائیں پھرائیں تاکہ اس کی اور نرمی آئے تو اور جو ہے نا وہ دین اسلام کو قبول کرے۔ تیسری مؤلفۃ قلوب کے اندر محدثین لکھتے ہیں، تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی سے اسلام کو خطرہ ہے، مسلمانوں کو خطرہ ہے، جیسے کوئی ظالم جگیردار ٹائپ ہے، اس کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دے کر اس سے جان چھڑوائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ اپنا کوئی کسی پر چٹی پڑ چکی ہے، جیسے کہ کسی نے کسی کی ضمانت دی گئی، یار یہ پیسے ادا کر دے گا میری ضمانت، اب وہ خود ویسا ہی تھا بیچارہ، عزت دار تھا، مالدار نہیں تھا، تو اس پر چٹی آ گئی ہے تو اس کو پیسے دے کر بھی جو ہے نا وہ اپنا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ مسافر ہے، سفر میں اس کا زیادہ راہ ختم ہو چکا ہے، وہ والا مسافر نہیں جو لاہور لاری اڈے میں اچھا بھلا سوٹ پہن کر کہتے ہیں جی یہ جیب میری پھٹی ہوئی ہے دیکھو جی، شاید آپ کو تو نہ ہوا، ہمیں تو وہاں 10 سال ہم رہے ہیں، اکثر ہمارا اتفاق رہتا تھا وہاں پر، وہ آپ غور کریں 2-3 دفعہ چکر لگا لیں تو وہ سیم بندہ ملے گا، اس کی یہ شلوار والی جیب پھٹی ہوتی ہے
اور اس کا اسی وقت ہی کچھ نکلا ہوتا ہے کافی بھاری رقم، اور کہتے ہیں مجھے جی اب میں نے جانا ہے ادھر، کچھ بتائے گا 500-600 والے کرائے والا شہر بتائے گا کہ سرگودا سیالکوٹ میں نے جانا ہے، تو مجھے آپ نمبر دے دیں، میں آپ کو جائز کیش جاتے ہی کروا دوں گا۔ تو یہ جو 9 سر باز ہوتے ہیں ان سے محفوظ رہ کے جو واقعی سفر کے دوران کسی مشکل کا شکار ہو گیا تو آپ انہیں زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح جو اللہ کے راستے میں وہ مجاہد بھی ہو سکتا ہے، وہ مدرسے بھی ہیں، وہ کتابوں کی اشاعت بھی ہے، یہ سارے جو فی سبیل اللہ ہیں، اور اسی طرح جو اپنے آپ کے ماتحت کام کرنے والے رشتہ دار، ان سب کو جو ہے نا وہ نوٹ کر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ قبل از وقت بھی دی جا سکتی، جیسا کہ ایک بندے نے رمضان کو دینی تھی لیکن بہت ضروری کسی بندے کی مجبوری ہے اور وہ 2 مہینے پہلے ہے وقت ہے، تو وہ پہلے بھی زکوٰۃ کی نیت، وہ اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری کتنی کو زکوٰۃ ہے، تو وہ اس کو اس سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ ہمیں جتنا اللہ نے توفیق دی ہے اور جتنی ہماری استطاعت تھی اس کے مطابق اونچ نیچ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم نے آپ کے سامنے ان مسائل کو رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، اس کو سمجھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اس پر جو ہے نا وہ ہمیں لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو بھی رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دین کے اندر جہاں پر زکوٰۃ کی اہمیت ہے وہاں پر زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کے راستے میں عموماً بھی خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں مثل الذین ینفقون، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس طرح اس ڈالی کی مانند ہے کہ جس کے اندر 100 خوشے پیدا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ ہر ڈالی اور اس کے اندر جو ہے نا وہ 60 ڈالیاں اور 60 کے اندر اللہ تعالیٰ 100 جو ہے نا وہ اناج پیدا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں، یعنی کہ 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہوئی چیز کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، کہ رشک کرنا، حسد کرنا، کسی کو دیکھ کر یہ کہنا کہ میرے پاس بھی یہ ہو، یہ حسد تو یہ ہوتا ہے کہ اندے کول کیوں ہے، اندے کول ختم ہو جائے میرے کو آ جائے۔ رشک یہ ہوتا ہے جو اس کے پاس ہے وہ مجھے بھی مل جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز میں رشک جائز نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو قرآن و حدیث کی اتنا علم عطا کرے اور وہ دن رات اس کی اشاعت کرتا ہو، اس کو دیکھ کر انسان کہے کہ یا اللہ مجھے بھی اس جیسا علم دے، میں بھی لوگوں کے درمیان تیرے دین کا اشاعت کروں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مال عطا کرے اور حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ دن رات اس مال کو خرچ کرتا ہو، تو اس کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ مجھے بھی مال عطا کر کہ میں تیرے راستے میں دن اور رات کو خرچ کروں۔ اسی طرح جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ جو ہاتھ دینے والا ہے وہ بہتر ہے اس ہاتھ سے کہ جو ہاتھ لینے والا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صدقہ ہے وہ ہر مسلمان کو چاہیے وہ کرے۔ صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول جس کے پاس استطاعت نہ ہو وہ کیا کرے؟ آپ نے کہا کہ وہ جا کر محنت کرے، کما کر لائے اور صدقہ بھی کرے اور اپنے لیے بھی جو ہے نا وہ کھائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول جو اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ پھر کیا کرے، کسی بھی کمزور بندے کی مدد کر دے کسی بھی طرح سے۔ کہا کہ جو اس کی بھی جو ہے نا وہ استطاعت نہیں رکھتا، تو فرمایا کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، نیکی کا حکم دے۔ پوچھا کہ اگر جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ یہ سارے کام نہیں کر سکتا تو کم از کم خود برائی سے بچا رہے، یہ اس کے لیے صدقہ ہے، یعنی کہ صدقہ ضرور کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر معنی کے اندر استعمال کیا۔ زکوٰۃ کے معنی میں صدقہ جو ہے نا وہ زکوٰۃ کے لیے قرآن مجید میں لفظ صدقہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ ہم فطرانے کے لیے اللہ نے صدقہ استعمال کیا، زیر کفالت افراد کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ استعمال کیا۔ پوچھا گیا کہ سب سے بہترین دینار جو انسان خرچ کرتا ہے وہ کون سا ہے؟ فرمایا جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اچھی نیت کے ساتھ، اسی طرح جو اللہ کے راستے پر خرچ کرتا ہے، اور اسی طرح جو ہے نا ہر نیکی کو اللہ تعالیٰ نے صدقہ کا نام دیا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روز قیامت انسان اپنے صدقے کے سائے کے اندر ہوگا۔ صحابہ کرام کے اندر یہ اتنی چیز تھی کہ یہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اندر بخل نہیں آنے دیتے کسی بھی طرح سے، چاہے وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ مالدار ہے تو اس نے صدقہ کرنا ہے،
وہ جس مرضی صورت میں ہوتا تھا. ہم نے کتنی مثالیں سنی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو بندہ مجھے ایک جو ہے نا وہ 100 اونٹ، 100 اونٹ، صرف 100 اونٹ مجھے بما ساز و سامان جنگ کا مجھے دے دے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اس کے اہل تھے، اللہ نے ان کو بڑا مال عطا کیا تھا، وراثتی امیر تھے، لیکن انہوں نے بخل نہیں دکھایا. لو جی میں تو 2-4 بھی دے دا کٹا فرض ہے. تو فرمایا اللہ کے رسول ملے گی جنت کا، عثمان گارنٹی دے رہا ہوں. انہوں نے 700 اونٹ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے، 100 گھوڑے دیے، پھر اپنے گھر گئے ہیں بھاگ کر. 1000 دینار صحابی بیان کرتے 1000 دینار سونے کے سکے اپنی جھولی کے اندر ڈال کر لے کے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلا افروز ہیں، اور انہوں نے کیا کیا، یہ جھولی ایسے بند تھی اور آ کر وہ جھولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جھولی آگے کیجیے. انہوں نے کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں وہ ویسے ہی سارے اونٹ ڈال دیے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سکوں کو ایسے اچھال رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد کوئی بھی گناہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو پکا ٹھکا جنتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی محفل کے بیٹھے ہوئے 17 بار انہوں نے جنت کی بشارت لی. کس وجہ سے؟ صدقہ دے کر. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت منبر پر کھڑے ہو کر سنائی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز صدقہ نہ کر دو. جب تک کہ محبوب ترین چیز صدقہ نہ کر دو تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ہیں، اسلامک ہسٹری کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی امی جب بیوہ ہوئی تو ان کے ساتھ دوسرا نکاح ہوا تھا، اور وہ اسلام کی پہلی خاتون ہے کہ جن کے حق مہر کے اندر پورا ابو طلحہ کا پورا خاندان مسلمان ہوا تھا. یہ امیر کبیر آدمی نے یہ سیانی عورت کے لیے رشتہ بھیجا. اس نے کہا تو کافر ہے نا مسلمان، میں مانتی ہوں تو اچھا انسان، لیکن ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا. کہا کیا چاہیے پھر نکاح کے لیے؟ تو اس نے کہا جی آپ اسلام قبول کر رہے. پورے خاندان سمیت ابو طلحہ مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سن لی کہ جو ہے نا اپنا یہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ جب تک محبوب ترین جو مجھے پسند ہے وہ خرچ نہیں کر دو گے نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا اللہ کے رسول یہ ہماری مسجد ہے نا، سامنے والا جو باغ ہے ابو طلحہ کا ہے، اور اتنا قیمتی باغ تھا کہ اس کی چھاؤں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے عصر کے بعد بیٹھتے تھے اور وہاں سے نکلتا ہوا پانی آپ پیتے تھے، اس کا پھل آپ کھاتے تھے. کہا کہ یہ باغ مجھے اپنی تمام جائیداد سے زیادہ پیارا ہے، یہ میں اللہ کو حاضر کر کے گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ یہ باغ میں نے بیت المال کے اندر صدقہ کر دیا. سارا باغ آپ اس سے جتنا مرضی چاہے فائدہ اٹھا سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے سنا ہوا تھا آپ جو ہے نا وہ جی بڑے سخی دل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کہنے لگا اللہ کے رسول آپ میں نے سنا ہے جی آپ لوگوں کو واپس نہیں موڑتے. کہا بتاؤ کیا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت ہوں گی، آپ جنگ لڑتے تھے نا، آپ کو سامان ملتا تھا یا کوئی آپ اور کام، نبی کا یہی ہوتا تھا مال و غنیمت، تو 5واں حصہ ان کو ملتا تھا. تو کہا جی مجھے نا 100 بکریاں چاہیے، 100 بکریاں مجھے چاہیے، آپ دے سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا جاؤ اسے بکریوں کے باڑے میں سے 100 بکریاں کھول کے دے دو. اور وہ بکریاں جو ہے نا وہ آگے کو لے کے جا رہا ہے اپنے قبیلے کی طرف، اور ساتھ اونچی اونچی کہہ رہا ہے کہ محمد پر ایمان لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایمان لے آؤ گے میرا وعدہ ہے کہ کبھی تم بھوکے نہیں مرو. تو یہ صدقہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور کیا کیا تھا؟ کہا جی مجھے چاہیے، کہا لے جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دینا چاہے؟ اللہ دے اس صدقے کو قرضے سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دیا کہ جو مجھے کون ہے جو مجھے جو ہے نا وہ قرضہ دینا چاہے. اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، اسے کون قرضہ دے سکتا ہے؟ لیکن اللہ کہتا ہے کہ جو ایک جو ہے نا وہ صدقہ کرتا ہے کوئی ایک چیز، اگر وہ حلال ہے، اچھی ہے، اچھی نیت کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر پہاڑ جتنا اجر اس کا لے جاتا ہے. صدقہ کہتے ہیں صدقہ صدق سے ہے، سچے دل کے ساتھ کوئی بھی چیز خرچ کر دی جائے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے ہم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بن سکتے ہیں. رمضان ہے، میں نے پچھلے جمعے کے اندر کہا تھا کہ رمضان کے اندر روزہ صرف رمضان کا ایک جز ہے،
مکمل رمضان روزے نہیں ہیں، اس میں بہت ساری ایسی فضیلتیں ہیں۔ رمضان میں کیا ہوا خرچ باقی 11 مہینوں میں جتنا بھی خرچ کرے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اپنے قریبی لوگوں کو دیکھیے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے، خرچ کیجیے، دل کھول کے خرچ کیجیے۔ لوگ کہتے ہیں جی ساڑھی انی کی استطاعت ہے۔ آج عالم کفریہ ایسی بات آ گئی، اس لیے مسلط ہے کہ انہوں نے اپنی کوشش سے زیادہ بڑھ کر ہم پر محنت کی، اتنی ان کی حیثیت نہیں تھی جتنی انہوں نے ہم پر محنت کی، اور آج ہمارے اوپر وہ غالب ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دین کو وہ دیں کہ جو تھوڑا سا ہماری حیثیت سے بڑھ کر ہو۔ اگر ہم نماز فرائض پڑھ سکتے ہیں، ہماری اتنی حیثیت ہے، تھوڑے سے نوافل زیادہ پڑھیں تاکہ ہم تھوڑا سا اپنی حیثیت سے اوپر جائیں۔ اللہ تعالیٰ بانٹ رہا ہے، ایک نیکی کو اللہ 700 گنا تک لے کے جا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ اگر خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے۔ اور مردہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے پتہ کیا کہے گا، اے اللہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے زندگی دے تاکہ میں تیرے راستے میں خرچ کر سکوں۔ اگر اس کے کوئی فائدے ہوں گے تو اس نے کہا تھا۔ اسی طرح جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی اس کی اہمیت ہے۔ یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کسی پر وار کے ہی دو۔ ہمارے ذہن میں صدقہ لفظ پتہ کب آتا ہے؟ جب ہماری جان حلق میں اڑ جاتی، جب ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے، گڈی لگن تو بج گئی اور جا کے صدقہ کرائیں، اب منڈا ڈگن تو بج گیا جا کے صدقہ کرائیں، مجھے فلاں خواب آ گیا صدقہ کر۔ یہ تو عام چیز ہے، آتے جاتے نکلتے جاتے یہ وہ سارا انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے اپنی ضرورتوں میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن یسألونک عن الانفال، اور آپ سے پوچھا گیا کہ خرچ کیا کرنا ہے، آپ نے کہا قل العفو، جو زیادہ چیز ہے وہ خرچ کر دو، تم نے کھا لیا پی لیا بنا لیا جو زیادہ اسے دے دو، سارا نہیں دیو، کچھ حصہ جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں بھی دے دو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جو ہے نا وہ وسعتیں انسان پر اترتی ہیں، وہ رحمتیں اللہ تعالیٰ کی اترتی ہیں، وہ برکتیں اللہ تعالیٰ کی اترتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں پر اس رمضان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خرچ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ غنی کر دے۔ قرآن مجید میں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والمنکر واللہ یعدکم مغفرۃ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان تم کو جو ہے نا وہ فقیری سے ڈراتا ہے، اوے پیسے دیتے نا تیرے کو کی رہے نا، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، تمہیں بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت اور زیادہ رزق کا اللہ میں تمہیں وعدہ کرتا ہے، اور اللہ ہی رزق کو وسیع کرنے والا اور سب کچھ جانتا ہے کہ فقر سے ڈرنا۔ جناب بلال حبشی، جو بلال حبشی رضی اللہ عنہ، وہ غلام تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے کہا اے بلال اللہ کے راستے میں خرچ کر، حکم دے رہے ہیں، اور اس عرش والے رب سے کبھی بھی فقر کی وجہ سے ڈرنا نہیں۔ صدقہ جو ہے نا وہ مال کو کم نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے، جیسے اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے نا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمارے دل کو سخی بنائے، ہمیں اپنے اپنے استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رمضان مبارک میں خاص طور پر ہمیں اللہ کے سامنے جو ہے نا وہ خرچ کرنے کی توفیق مانگنی چاہیے اور خرچ کرنا بھی چاہیے۔ مجبور لوگوں کا خیال رکھیں، رمضان میں خاص طور پر جو مسکین ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں اور عبادت کے اندر مصروف ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے خاص طور پر ان تک جو ہے نا وہ چھپ کر پہنچائیں، اور جو ہے نا صدقے کے اندر اسراف سے، دکھاوے سے، اور اسی طرح جو ہے نا وہ سیلفی پروگرام سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نیک بنائے، اپنا پابند بنائے۔ یہ ہمارا جو ہے نا وہ کچھ سوال ہیں، تو ہمارا وقت اوپر ہو گیا، نماز پڑھ لیں، جواب دے دیں۔ ایک سوال ہے کہ دوران نماز عورت کے لیے سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ عورت ہو یا مرد ہو، دونوں کے لیے سجدہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ مختصراً آپ سنیں، یہ 10 حدیثیں ہیں جس کو جمع کر کے میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ ہاتھوں کو اس طرح بلند کرتے جب اپنا رکوع سے اٹھتے، اور اس طرح جو ہے نا وہ کھڑے ہو جاتے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ سجدے میں جانے سے پہلے اپنے ہاتھ پہلے زمین پر لگانے، گھٹنے نہیں لگانے، یہ گوٹے نہیں لانے، پہلے ہاتھ زمین پر لگانے، زمین پر لگا کر پھر اس کے بعد گھٹنے رکھنے۔
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے نا اس طرح نہیں بیٹھنا سجدے کے اندر. اونٹ پہلے اپنے جو ہے نا وہ گھٹنے لگاتا ہے پھر اس کے بعد بیٹھتا ہے. تو یہ حدیث میں واضح لکھا ہوا پہلے اپنے ہاتھ رکھنے ہیں پھر گھٹنے رکھنے ہیں. اسی طرح اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر رکھنا ہے اور یہ اپنے جو ہاتھ ہیں نا یہ آپ کے پہلو کو لگنے نہیں چاہیے. سارے حدیث کے الفاظ ہیں, پہلو کو نہیں لگنے چاہیے. اس طرح رکھنا ہے اور زمین سے اٹھا کر رکھنا ہے. اور جو آپ کا پیٹ آپ کی جو ہے نا یہ جو سینہ ہے یہ زمین سے تھوڑا اٹھا ہونا چاہیے اور یہ آپ کا پیٹ آپ کی ٹانگوں کو نہیں لگنا چاہیے. اب یہ دیکھ لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بالکل جب آپ سجدہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ سنت کے مطابق ہوگا. اپنے ہاتھوں کو زمین پر پہلے رکھیں پھر اس کے بعد گھٹنے رکھیں, ہاتھوں کو تھوڑا سا کھول لیں تھوڑا سا اٹھا لیں اور اپنا پیٹ اور اپنا سینہ زمین سے تھوڑا اونچا کر لیں. اور پیٹ بعض عورتیں ہوتی ہیں وہ اکثر میں نے تو دیکھا ہے شاید آپ نے بھی دیکھا ہو وہ کیا کرتی ہیں پہلے صحیح سے بیٹھ جاتی ہیں پھر ویسے ہی اٹھے بغیر ہی وہ چھوٹا سا جو ہے نا وہ جھک کر اپنا آپ زمین کے ساتھ ان کا پیٹ ان کی ٹانگوں کو لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ سجدہ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ 7 جو ہے نا وہ 7 حصوں پر مجھے سجدہ کرنے کا جو حکم دیا گیا. امام ابن حجر کہتے ہیں کہ ایک یہ اور یہ ایک حصہ یہ ہو گیا, یہ اکٹھا زمین پر لگانا ہے. 2 ہاتھ 2 گھٹنے اور 2 پاؤں کے اس طرح پہلو انگلیاں یہ 7 ہوتی ہیں, اس پر سجدہ کرنا ہے. مرد ہو یا عورت دونوں نے اسی طرح سجدہ کرنا ہے اور یہی صحیح نماز کا حصہ ہے. واللہ اعلم. اور دوسرا ہے وطر تراویح کے ساتھ اگر پڑھ لیں تو اگر فجر سے پہلے نوافل کا موقع مل جائے تو پھر وطر پڑھنا چاہیے یا جو رات کو وطر پڑھ لیے وہ کافی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک رات کے اندر صرف 2 ہی وطر ہیں. ایک رات میں 2 بار وطر نہیں پڑھ سکتے. جو بندہ تہجد کا عادی ہے اللہ نے اسے توفیق دے رکھی ہے وہ رات کو وطر نہ پڑھا کرے, وہ وطر صبح ہی پڑھا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر کو اپنی آخری نماز بناؤ لیکن رات کی نماز وطر پر ختم کرو, اس کے بعد فجر پڑھو, اس کے بعد فجر ہی پڑھو. پھر فجر کی سنتیں اور فجر اذان تک رات ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد صبح صادق طلوع ہوتی جب اذان ہوتی ہے فجر کی. تو جو بندہ رات کو وطر پڑھ کے سو گیا ہے اور اللہ نے توفیق دی اس کی آنکھ کھل گئی دل کر رہا ہے کہ میں نفل پڑھ لوں تو پڑھ سکتا ہے, صرف نفل پڑھ سکتا ہے وطر نہیں پڑھ سکتا. اس کو خوب سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. دعا انشاءاللہ ہم آج یہاں پر موقع نہیں ملا تو کرنی چاہیے, رمضان ہے ہم آج جو ہے نا وہ نماز کے بعد کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.